حق کو جو پہچاننا ہو، خلاصہ بتا رہا ہوں مولا عرفان کے دکھوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہیں یہ طے کرنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ تم حق پہ ہو یا نہیں، تو اپنے مخالف کو دیکھو. یہ خلاصہ ہے، لفظ فرمان نہیں کرتا. اگر وہ نیک ہے، اچھا ہے، ایمان والا ہے تو تم غلط ہو. لیکن اگر تمہارا دشمن قاتل ہے، ظالم ہے، لٹیرا ہے، غاصب ہے، وحشی ہے، دنیا میں دہشت پھیلانے والا ہے، دہشت گردوں کو باندھنے والا ہو، دہشت گرد کو سرپرستی کرنے والا ہو، اور وہ تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم حق پر. ہمارے لیے اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی بدترین طاقتیں ہمارے خلاف ہیں. دشمن کو دیکھ لو، پہچان. ایک بات، یعنی ایک بات بھی یہ طے ہوئی کہ امتحان ختم نہیں ہوتے، کیونکہ آخری زمانہ ہے. جب آخری زمانہ ہے تو ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ جو مرحلے آپ کرا رہے ہیں نا، یاد رکھیے گا. ایک ایک لفظ میں عمومی خطاب نہیں کرنا ہے، لیکن تو آپ پڑھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ تبلیغ کر رہا ہوں، ایک ایک بات کو یاد رکھیے. یہ تربیت ہوتی ہے، یعنی پریکٹیکل اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تربیت کیا ہوتی ہے کہ بھائی جعلی میدان سجایا جاتا ہے، اس پر ٹریننگ دی جاتی ہے. جعلی چلو یہ کرو، بھاگو دوڑو، یہ کرو. نہیں، امام زمانہ کے لشکر ایسا نہیں ہے. امام زمانہ کے لشکر میں وہ سپاہی رہے گا جو میدان جنگ کا عادی ہو جائے، مشکلات کا عادی ہو جائے، مسائل کا عادی ہو جائے. تو یہ جو ہم پر مرحلے آ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ باقی مسائل تو اپنی جگہ. سب سے بڑا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے مومنین کی کہ وہ جو آخری معرکہ قریب آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کر لو. لبیک یا حسین، 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 لبیک. جزاک اللہ. اب آئیے ان دھرموں میں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہم کئی قدم آگے بڑھے ہیں. پچھلی تحریکوں کے مقابلے میں ان دھرموں میں ہم کئی قدم آگے بڑھے. کیسے آگے بڑھے؟ ان دھرموں میں ہماری بیٹیوں نے جو کردار ادا کیا تھا، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماں نے، وہ ایک تاریخی کردار. اور اسی کی وجہ سے ہل گئی حکومت ہے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ. اب مردوں کو بھگانے کے چکر میں ان کی تو خواتین ماشاءاللہ کیوں، یعنی وہی پیروی ثانیہ زہرا، یعنی تربیت یہاں تک پہنچ گئی ہمارے پاس. میں بتا رہا ہوں ہر جگہ میں نے زبردستی خواتین کو بھیجا تھا. جب حملہ ہوا میں نے کہا میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ خراسان کی طرف جائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خواتین کو اپنے لیے ڈھال بناؤں اور برقع پوشوں کی صف میں شامل ہو جاؤ. جو برقع پہن کے آڑ لے کے نکلتے ہیں ہم نہیں. تو ہم نے حکم دیا تھا جب خواتین نہیں جا رہی تھی، جیسے آپ کی خواتین ماشاءاللہ ایک ایک پل کی رپورٹ ہے میرے پاس، جس طرح سے ماشاءاللہ مقابلہ کیا حملہ آوروں کا. یہ سب چیزیں رقم ہوتی ہیں نا. مجھے یہ نہ سمجھے گا کہ ختم نہیں، یہ تاریخ میں رقم ہے. تو میں نے کچھ لوگوں کو ٹاسک دے دیا کہ ہر دھرمے کا پورا احوال لکھو، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ جب معرکے کا میدان آیا تھا، جب باطل اور یزیدی طاقتوں نے ہمیں للکارا تھا، تو ہمارا بچہ ہمارے مرد، ہماری عورتیں میدان میں کھڑے. ہم نے پیٹ نہیں دکھائی. تمام جگہوں کی بات کروں، اور یہاں کے تو خاص طور پہ میرے پاس رپورٹیں پہنچ گئی کہ کس طرح میری بیٹیوں نے مقابلہ کیا. سامنے کھڑے ہو کے بھائی پوری دنیا میں وہ مثالیں دی جا رہی کہ وہ یہ ہوتی ہے قوم، یہ ہوتی ہے قوم، اسے کہتے ہیں قوم. تو ہم ایک قدم آگے بڑھے. ہر جگہ ایسے ماشاءاللہ، کہیں کم کہیں زیادہ. اب دوسری بات آپ کو بتاؤں، برا مت مانیے گا میری بات. ایک دو باتیں ماضی کی بتا رہا ہوں، ابھی کی نہیں. پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب کوئی ایسا مرحلہ آتا تھا تو سب سے پہلے وہ بھاگ جاتے تھے جو بہت زیادہ جذباتی ہوتے تھے. مولانا حسن ظفر کھڑے ہوئے اکیلے شہری گھوڑی اور کوئی بھی نہیں، یا ہمارے علامہ شہید حسن ترابی صاحب اللہ دو تین آدمی ہوتے تھے، باقی سب بھاگ لیتے تھے. ہم کوشش کرتے تھے یہ کیا ہوا ہے، نہیں کہہ رہے تھے، نعرے لگاتے تھے. اس پر تو ایسا نہیں ہوا. دیکھا جہاں بھی انہیں حملہ کیا ہے، خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قدم پیچھے ضرور ہٹے، لیکن اس کے بعد ڈٹ. یہ ایک دھرنا بھی ختم نہیں کرا سکے.
نہیں کر سکتے. یہی ان کی شکست تھی, یہ بھاگے تھے. ان کو پوری دنیا میں منظر دیکھیں کہ فرار ہو کے بھاگے. آپ کو بھی معلوم کوئی دھرنا یہ ختم نہیں کرا سکتا. اس پر ایک اور قدم کا آگے بڑھے. معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جس وقت انہوں نے نمائش پر حملہ کیا ہے کبھی کا 40 آدمی تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. اور میں نے دیکھ لیا تھا منظر کشی ہو رہی تھی. میں کہہ رہا تھا, میں نے پہلے لوگوں کا میں نے یہ تیاری کر کے حملہ کرنے کی, کیونکہ 400 کے قریب آگے تھے, چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. جب میں نے اس سب کو کہا تھا کہ آپ سب چلے جاؤ, میں بیٹھا ہوں کھیلا, مجھے ذمہ دار نہ دینا, مجھے نہ کہنا کہ مروا لیے گا, آپ سب چلے جاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی دیا, میں کہہ رہا ہوں خواتین کو میں نے زبردستی بھیجا ہے پیچھے خبر آسانی. میں نے کہا میرا حکم ہے آپ جائیں, کہ ہم عورتوں کو سنبھالیں گے, ہم کو دیکھیں گے. ایک بچہ میرا, ایک جوان میرا, 4 بوڑھے بھی تھے ہمارے ساتھ, ایک نے بھی پیٹھ نہیں دکھائی, میرے ساتھ مار کھائی. وہ جب زبردستی, میں تو مجھے پرواہ نہیں تھی تاکہ گرفتار کر لے جاؤ, مار پیٹ لیا, اس کے گھر سے کرتے گاڑی میں آتا ڈال دیا تھا. یہ اپنے بچے تھے, اپنے جوان تھے, انہوں نے مجھے پکڑ کے زبردستی کہتے ہیں کہ ان کو کہہ رہا تھا کہ تم جاؤ, مجھے چھوڑو, پکڑ لے جائیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, گرفتاری گرفتاری. لیکن مجھے خوشی ہو رہی تھی, میری آنکھ میں جو آنسو تھے وہ خوشی کے تھے کہ دیکھو میرے بچوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا, جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ لی انہوں نے, چھوڑا نہیں مجھے خوشی ہے. حالانکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں تو تیار کر دینی تو ہر چیز کے لیے میں تو تیار ہو کے نکلتا ہوں, کہ میں کام کے جاتا ہوں, سر حوالے کر دیتا ہوں مولا کہ مولا سر میرا ہے نہیں, آپ جو آپ جانا آپ کا کام جانا, میں جا رہا ہوں. مجھے یہ دوسرا میں نے منظر دیکھا, پہلی بار میری خوشی, روح میری خوش ہو کہ شکر ہے الحمدللہ لوگوں کے جواب کا یہ جذبہ ہے. اب آئے گے اس کے بعد کی طرف ہمارے جتنے بھی دھرنے تھے عباس طور سمیت, کہیں کسی بچے نے کوئی ہنگامہ کیا؟ دکانیں کھلی ہوئی تھی نا, آپ کی کھلی ہوئی تھی نا, 4 بجے ہوٹل کھلی, اچھا ہر جگہ ایسے ہی تھا. روکٹ میں کیا کیا گیا کہ ان لوگوں نے پولیس والوں پر حملہ کیا, یہ ہوا نا پروپیگنڈا. اب 2-3 بار میں بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے, کھیل کیا ہوتا ہے. اچھا میں 3 دن پہلے سے کہہ رہا تھا لوگوں کو, یہی بات بتا رہا تھا کہ اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں آپریشن. اس سے پہلے یہ میڈیا ٹرائی کریں گے. ہمارا میڈیا ٹرائی یعنی سارے ایک گھر سب لگ گئے, وہ راستہ بند ہو رہا ہے, لوگ پریشان, یہ تھا نا, لوگ پریشان, لوگ پریشان, لوگ پریشان. اس میں یہ ڈیمینٹ کو بھی زکام ہو گیا, ونی علی خورشیدی اپوزیشن سے جس کو بھی زکام ہوا, اس کا نام بھی میں نے پہلی بار سنا, پتہ نہیں کب پیدا ہوا یہ بلوکڑا. سنو یہ نہیں چل رہا. اچھا یہ خود نہیں چل رہا, آج کل ان کی حالت پتہ ہے نا آپ کو, یہ خود نہیں چل رہا. ان کو ایک تھپڑ پڑتا ہے, یہ بیان دے, چلے بیٹھ جاتے میرے سے, شام کو بدل دے بیان بند کر دے. آپ کو پتہ ہے یہ سب فارم 47 کی ناجائز اولادیں ہیں. فارم نمبر 47 کی پورا جس کو لگتا ہے پورا لگے بھائی اپنے مارے کھائیں, ہم نے شہید دیا یار. ہم کسی نے نہیں ڈرتے, نہ پہلے ڈرتے تھے نہ آج ڈرتے. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا. جب سے یہ زیر عطاب آئے تھے نا, میں نے کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ میری مزاج مردانگی کے خلاف ہے, مرے ہوئے کو مارنا. میں تو کیا بولتا, ہاں میں ان کو اس وقت بولتا تھا جب کہ عروج میں تھی, یاد ہے حضور کو بھی یاد ہے. مقصد ایک کو منہ دیتا تھا, ٹکراتا تھا, باوڑے میں بھی آیا سے ماترا ٹکراتا تھا میں سے. لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کہتا تھا, جو کہتا تھا یار یہ پہلی مرے میں لوگ کہیں گے کہ جو پہلی دبنے کو کبھی بھی میں نہیں کہتا. لیکن آج اس نے مانتے کہ وہ غریب کر دی. آپ ذرا دیکھیے کتنی مزے کرتے ہیں سر, آپ نے بھی سنا ہوگا کیا کہہ رہا ہے وہی پبلک. یہ اس کو کہا گیا رات کو, ابھی تک نہیں بولا تھا, کم سے کم تو بھی بیان دے, چل وہ بیٹھ گیا, میں بھی بیان دوں. آپ کو پتا ہے نا کون ان کو ڈانٹتا ہے, میں جانتا ہوں کون ان کو ڈانٹتا ہے. آج ایک گناہ تھا, چل بے غیرت, چلیے بیان دے. شکلی تھی کہ جنہوں نے ڈانٹا ان میں سے ایک نے خود مجھے بتایا ریٹائر ہونے کے بعد, جب میں نے سلام کو 2 گالیاں دی تو سیدھا پہنچ گیا تھا حیدرآباد پریس کانفرنس کرنے کے لیے. جی اس کے بتا رہا ہوں, تمہاری اوقات تمہیں بتاؤں, تم ہو کیا, تمہاری حقیقت کیا. تو بیٹھ گیا وہ آج, وہ کہہ رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے تھے, سندھ حکومت کو پہلے کارروائی کرنی چاہیے. لوگ اچھا بدبخت بھول گئے جب تم کراچی کا سوئچ آن اور آف کرتے تھے, ایک ہفتے شہر کو بند کرتے تھے, بے غیرت 30 40 لاشیں ایک دن میں اٹھتی تھی. اور جب میں ان کو للکارتا تھا, ہمارے لوگ ناراض ہوتے تھے مجھ سے, مجھے یاد ہے چمچے کرچے
ہر محلے میں بیٹھے ہوئے کیا سر پتہ نہیں کیا کو کہتے ہیں اگر تمہارے باپ لگتے ہیں ہم حسین کے غلام ہیں. ان بدماشوں کی بدماشی ہم نے اس وقت قبول نہیں کیا, کیا قبول کریں گے؟ اب ان کی حقیقت کھل گئی آج. جب خود شہر بند کراتے تھے, جب خود لاشیں گراتے تھے تو سب صحیح تھا. ایک ہفتے شہر بند, اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی, ختم ہو گئی, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو. آج کل جب کہ اسٹاک مارکیٹ آپ کو حیرت زدہ, آپ کو حیرت ہوگی, پڑھ لیجیے ریکارڈ. جس دن اس نے کہا کہ کاروباری نقصان ہوا ہے, اس کے دوسرے دن اسٹاک مارکیٹ میں آج کی 7,000 کا اضافہ ہو گیا. ٹی وی کہہ رہے سارے ٹی وی اسٹاک مارکیٹ کب بڑھتی ہے؟ جب کاروبار ہوگا. ہمارے گھر میں جو پرانا دھندا اس سے تو بیڑا ہو گیا تمہارے اسٹاک مارکیٹ. اور جب تم کراتے تھے تب وہ حالت میں 30 40 لاشیں یاد ہے تو بھول گئے, مت کرو ساری کو کبھی نہیں بھولا کرتے نہیں. 30 40 لاشوں اٹھاتے تھے تو پورے شہر میں ایک ہفتہ 10 دن بند رکھتے تھے. اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کراچی کے غریبوں کا. لیکن بے غیرت میں جانتا ہوں تیری زبان ہے ہی نہیں, تو بول ہی نہیں رہا. تجھے رات کو ٹیلی فون پہ کہا گیا چل کر بیٹھ کے پریس کر, تو بیٹھ گیا پریس کر. لیکن تیری مصیبت آ گئی ہے, کیونکہ جو شیعہ قوم سے آگے منہ لگتا ہے نا, شیعہ قوم اس کو چھوڑتی نہیں. ہماری تاریخ ہے اس کو تو میں نے جواب نہیں دیا, اور بھی جگہوں پہ جواب چلا گیا. اب آئی دوسری طرف بی میں ایک اور بی میں نے کی ہے, نام نہیں لیتا, میری عادت سے خواتین کا نام لے کے ان کو اپنی عزت اور نسوانیت کا خیال نہیں, مجھے ہے, میں نہیں لیتا اور گندی زبان میں استعمال نہیں کرتا کبھی. وہ کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ نے دیکھا نا کس طرح سے مزے کا خیر انداز میں حکم آ کے ایک دوسرے کو گالب گلوچ کے, نا ان کی نہ عزت ہے نہ اپنی عزت ہے, نہ وہ دوسرے کی عزت ہے کہ کچھ نہیں. ان کو بڑا شوق چڑھا, شرم کا مقام, شرم کا مقام ان کے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ جگہ جگہ کو سمجھا رہا ہوں سے تمہارے لیے کتنا بڑا شرم کا مقام ہے. تم اپنی پارٹی کی وفاداری کے چکر میں ناصبیوں کی, خارجیوں کی حمایت کر رہی ہو, کر رہی ہو, نکل گیا تو آپ کو پتہ ہی چل گیا. ان کی حمایت کر رہی ہو اور کیا کہہ رہی ہو تم ٹی وی پہ بیٹھ کے, بھائی ان کی بھی تو سنیں, وہ بھی تو بیٹھے تھے دھرمیاں دیکھ, انہیں تو دھرنا تھا. یعنی جن کو ہم نے بٹھایا ان کو تو دیکھو. ایک اس نے یہ بات تو اس کا جواب سن لو. ابھی اور 3-4 جواب ہیں جو اس نے باتیں کی. پہلی یہ بات ہے, ہمارے دھرنے ہیں سینکڑوں ہزاروں شہیدوں کے غم میں, ہمارے دھرنے ہیں مظلوموں کی حمایت میں. ان سے یہ تو پوچھ لیں کہ وہ بیٹھنے کیوں ہیں. 60 مقامات ایک تو پورے نہیں ہوئے ان کے, کیونکہ 60 بندے ہی تھے. ہمارے دھرنے تمہیں برے لگے, تم نے ڈنڈے مارے, گولیاں چلائی, کھائی کی, سب کیا کہ نہیں کیا؟ اب بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو 60 جگہ دھرنے بیٹھے, ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور تاریخ کے عظیم الشان دھرنے میں نے خود دیکھا, ایک جگہ 6 آدمی, ایک جگہ 13, ایک جگہ 16. چائے کے ہوٹل میں اسے جانا تھا, اس کے پیچھے چائے کا ہوٹل دیکھ لیجیے تصویر میں, اسے پیچھے ہوٹل نظر آ رہا, ہوٹل میں زیادہ بیٹھے. یعنی وہ بھی پچھتا رہے تو خود ان کے لوگ, ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. ہم کیا کرنا, گالیاں دے رہے کہ بچ چھوٹی نہیں کھول دی, ایک بھرم تو کریں گے کر لیا جاؤ. اچھا لوگ ہنستے میں گزر رہے ہیں, کیا باہر جگہ لوگوں نے پیسے ڈالے ہیں, سب نے فقیروں کا مجمع بیٹھا. آئیے سمجھ, 5-6 آدمی بچارے دری بچھا کے بیٹھے ہوئے, مسکین پتہ نہیں کیا ہے. انہوں نے گاڑیوں کی کھڑکی میں سے پیسے نکالے, ٹھیکے میں دے, پریشانی کا. یہ کیا تھا تم نے کام, ہمارے خلاف کروایا. پہلے یہ کروایا کہ اس کو فرقے واریت کا رنگ دیا جائے, جبکہ ہمارے کسی دھرنے میں, بیٹا بتاؤ آپ کے دھرنے میں کوئی فرقے واریت کا نعرہ لگا؟ کسی دھرنے میں کوئی فرقے واریت کی بات نہیں, ہمارے علماء کی طرف سے کوئی بات نہیں, کسی نے کی بات. ہم تو مظلوموں کے لیے بیٹھے اور ہم پہ فرقے واریت کا الزام لگا رہے, اور خود فرقے واریت پھیلا رہے. وہ پارٹی جو کہتی ہے وفاق وفاق وفاق,
شور مچاتی رہتی ہے، جمہوریت کا ڈھول پیٹتی رہتی ہے. اب تو میں بتائیں تم کیا بے فکر ہو جاؤ. یہ شیعہ قوم جس کے پیچھے پڑ گئی نا پھر اس کو چھوڑتی نہیں. اس کو یزید کی نسلیں بھی آج تک ہو رہی ہے. کم وقت نے کیوں ایسا کام کیا؟ آج تک 1400 سال ہو گئے لعنتیں پڑ رہی. سنو سنو اس میں اور جو ایک بات کی نا خوفناک، جب وہ ہر بار ناکام ہوا پھر دیوالی تھا ناکام ہو گیا، جن کو بٹھایا تھا وہ پریشان کے کدھر پھنس گئے، لوگ بھیک ڈال کے جاتے پیسے ڈال کے جاتے. یہ اوقات تھی. اس سے دوسری بات جو تھی نا وہ اس کو پوری پارٹی کو میں نہیں پڑے گی تمہاری اس پارٹی کو بتا رہا ہوں. تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس پارٹی نے اپنی قبر کو دے دی. بے شک جب ضیاءالحق کے دور میں تمہارے اپنے وڈیرے چھپ گئے تھے یا ضیاءالحق کے ساتھ مل گئے تھے، تو یہ قوم تھی جو تمہارے ساتھ کھڑی تھی. جھوٹ بولو کے لوگوں سے پوچھو. پوری قوم. اور ہمیں وہ سزا بھگتنی پڑی کیونکہ ضیاءالحق نے سارا آپریشن نمبر اس لیے کیا تھا کہ قوم کی اکثریت کس کے ساتھ تھی؟ ہم نے وہ مار کھائی ہے. آج تک مار کرے گا شرم ہے تم کو؟ حیا ہے؟ کیا بات کی تم نے کی؟ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو تم نے حرکت اپنے خیال میں بڑی سیاست میں سیاسی ہے نا، سیاست کی میں نے پار کر دیا. سیاسی کس میں کراچی کے لوگ تو ہیں ہی 8-8 10 بیٹھے ہیں. ان کے دھرنے دیکھ کے آئی سمجھ رہی ہے ہمارے دیکھ کے ان کے دھرنے آئی 8-8 10 کے. اس کو وہی دکھا دی کہ یہ شیعہ بیٹھے ہیں. تم نے بھیا کو دیکھ لیا ہوتا کہ وہ شیعہ نہیں. یعنی 8-8 10 بیٹھے اور چند گلگتی بلتی اور ہزارہ لاکھ ہوتے ہیں. بدبخت تجھے حیا نہیں. اپنے آپ کو مومنہ کرتے ووٹ لینے آپ کی ماں باپوں کی تصویریں بھی لوگوں نے نکالنی شروع کی ہے کہ بلکہ ان کی ماں باپوں میں کھڑی ہیں ووٹ مانگ رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے. پہلوان ووٹ میں کھڑی بھیک مانگ رہی ہے، ووٹ دے دو. اس وقت تجھے نہیں آ رہا ہے کہ یہ بلکہ ہے گرگٹ کے لیے ہزار ہے. اور آپ اس کی سیاست دیکھیں. اس نے بلکہ گرگٹ کی ہزارہ کہا، سمجھ کے نہیں کہا. پھنس جاتی نا. اس کا وہ ورڈ میں بھی گیا تھا سن کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ آپ کے پاس جو پہلا عالم آیا جھگڑے میں وہ کون تھا؟ مختار امامی سندھ سے. نواب شاہ کے یہ حیات عباس نجفی سندھ سے. جتنے ہمارے ساتھ علماء کھڑے آدھے سے زیادہ یقین والے سندھ کے. ارے ہم تو سندھ میں نہیں مانتے، ہم تو مولائیت مانتے، لیکن تجھے بتا رہے. اسی لیے سندھ میں بتائے نہیں ہوئے کسی لیے چلو کرسی ہلنی شروع ہوئی. اسے نہیں نام لیا. کیوں؟ وہ پھنس جاتی نا. پھر گرگتی بنتی اور کیا کہا؟ ہزارہ. شرم نہیں آئی تمہیں؟ اپنی اوقات بتا دی نا تم نے کہ 2% ہے تمہاری قیمت. اپنے سیاسی لیڈروں کو یا اپنے وہ آقا جو تمہیں فون کر کے کہتے ہیں یہ بیان دے وہ بیان دے، ان کو خوش کرنے کے لیے تو نے یاد رکھ جناب سیدہ کو ناراض کیا. یہ زہرا کے ماتمی تھے، زہرا کے بچوں کے ماتمی تھے. یہ زہرا کی کنیزیں تھی. یہ جناب زہرا کی کنیزیں تھی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ جناب زہرا کی کنیزیں تھی. یہ جناب زہرا کی کنیزیں. تو کہہ رہی ہے کہ یہ فلاں تھی، یہ فلاں تھی. تجھے وہ سن نظر آیا؟ تجھے کراچی والا نظر نہیں آیا؟ میرا نام کیا حسن ظفر شکری ہے؟ شہنشاہ حسین کون سے؟ شہنشاہ حسین چنگیزی ہے؟ ناظر عباس کون؟ ناظر عباس نگری ہے؟ کون ہے؟ ہزارے کے کہاں گئی؟ تجھے نظر نہیں آ رہے چہرے سامنے بیٹھ کے کون ہے؟ جب ہزارے کے ہزارہ ٹاؤن کے دھماکے میں جب نہیں نکلے تھے کوئٹہ کے، ہمارے دھرنوں میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے؟ پاکستان کی واحد قوم ہے جس کے دھرنوں میں الحمدللہ گلدستہ ہوتا ہے. کراچی کے ہر دھرنے میں آپ دیکھ لیجیے رنگ و نسل سے ایسے آزاد ہر طبقے کا ہوتا ہے. وکیل بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، اندرون سندھ کا ہوگا، اپر سندھ کا ہوگا، لوور سندھ کا ہوگا، بلوچستان کا ہوگا، کوئٹہ کا ہوگا، گلگت کا ہوگا، بلتستان
یہی تو وفاق کو بچا کے رکھا ہے، حسین نے بچا کے رکھا ہے، حسین نے سب کو ایک کیا۔ حسین کی کشور حسینی ہماری بھائی، تو کدھر ہے جو تو سمجھتے تھی کہ میں تفریقہ ڈال دوں گی، یہ تو گلگت کی بندی، لیکن ہوا کیا معلوم ہے؟ اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان سے تو کی گئی، آج سے اسٹیج پہ آنے شروع ہو گئے، کیونکہ ان سب نے سنا ہے نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میری مین اسٹریٹ چینل پہ گیا، لوگوں نے نکال کے اور وہاں پہ لوگوں نے بدبخت یہاں ووٹ مانگنے آ گئے، تم لوگ ہم سے وہاں میں ضریر کر کے کراچی میں، یہ کیا ہوگا؟ اپنا سیاسی اپنے سیاسی لیڈر چور، وہ بھی چور بدماش، لٹیرے، اسمگلر، ڈکیت، ان کو خوش کرنے کے لیے، یا وہ ٹیلی فون والوں کو خوش کرنے کے لیے، ایک ٹیلی فون بھی ہے، ایک ٹیلی فون والی پارٹی بھی ہے، وہ خالی ٹیلی فون کرتی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ خوش نہیں کریں گے تمہاری ساری کرپشن باہر، آپ سب جانتے ہو کہاں سے کام پہنچے گے، ارب پتی کھرب پتی عباس ٹاپ والوں سے کیا چھپا ہے؟ میں ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا، نہ میری عادت ہے، لیکن یاد رکھا کرو کہ کیسے چند سالوں میں کھرب پتی بن گئے سارے کے سارے، کہاں سے یہ ہل و رس کیا، وہ غریب بیچارے تو اپنے جگہ بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، اشارہ سمجھ گیا نا؟ ایسا نہ کرو، قوموں کے ساتھ خیانت نہ کرو، قوموں کے ساتھ غداری برداشت نہیں، قوموں کے ساتھ سب گناہ معاف ہو جائے گا، قوم کے ساتھ غداری، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مومنہ کہتے ہو، ایک دنیاوی اقتدار ہے، کتنے سال تمہارا تو یہ بھی نہیں پتا، 47 میں لٹک رہے ہو تم، کبھی کل کچھ ہو جائے گا، کل تم سب سارے اندر ہو گے یا بھاگ گئے ہو گے، لاجوں میں بیٹھ کے بھاگ جاؤ گے، یا اونٹوں پہ گدھوں پہ بیٹھ کے بھاگ جاؤ گے، بارڈر پار کرو گے گدھوں پہ، تو یا پھر اندر ہو گے، تمہارا یہ حال ہے۔ ہمیں قوم ہم سے بڑھتا کیا، سیاسی گروہ ختم ہوتے ہیں بھائی، قومیں نہیں ختم ہوتی، اگر قومیں ختم ہوتی تو 1400 سال پہلے ختم ہو گئے تھے، جب یزید نے کربلا میں چھوڑا تھا میں نے ختم کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کربلا میں تو ہمیں زندہ ہوئے، کربلا میں تو حسین نے ہمیں زندگی دی ہے نا، یاد رکھیں، پہچان ان لوگوں کہ جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے قوم کے ساتھ کھیلتے ہیں، خطرات میں ڈالتے ہیں، افتراق پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، کبھی لسانی کبھی مذہبی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے دھرنوں میں جو لوگ آ رہے تھے سیاسی طور پر پتہ نہیں کس کی پارٹی میں تھے، وہ تو شیعہ کیسے سے آ رہے تھے، شیعہ کے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ان سب لوگوں نے سنے تمہارے جھگڑے، تم نے شیعوں کے دل کو مجنون کیا، تم نے زخم لگایا، ورنہ ہمارے دھرنوں میں کوئی پارٹی کی قید نہیں تھی، سوال ہے سیاسی طور پہ ہے کہ نہیں ایسا، اور یہ کسی پارٹی کا وہ کسی پارٹی کا، لیکن جب تم قوم کو نشانہ بناؤ گے اور تم یہ سمجھو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہمارا وعدہ حسین کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ تھوڑی، ہمارا وعدہ اپنی ملت کے ساتھ ہے۔ بس عزیزو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اب کوئی بھیس بدل کے آئے، کینچری بدل کے آئے، سانپ کی طرح، سانپ ہر ساتھ کینچری بدلتا ہے، کھال بدلتا ہے، پہچان، اب یہ پھر ہاتھ جوڑنے آئیں گے اور ابھی ٹھیک بن کے کہہ رہے نہیں ہم اپنے قوم سے معافی مانگیں گے، وہ معاف کر دیں گے، سیاسی لوگ ہیں ابھی بیان بدل گیا، کیوں پتہ چل گیا ان کو کہ کیا کر دیا، بلینڈر معلوم ہو گئی، بلینڈر پتہ چل گئی، اتنے بے وقوف نہیں، کیونکہ تمہارے بیانات ہمیں یاد ہے، تمہارا بڑا بھی یہ کہتا ہے سیاسی بیان تھا، کیسی میثاق، کائٹی میثاق، تو سب کو معلوم ہے کہ تم سیاست کے لیے اپنا تھوکا بھی چاٹو گے، اس سے زیادہ برا بھی لفظ ہے، کوئی نہیں کہنا چاہتا، وہ کہتے ہیں پنکھے کو وہ بھی کھاؤ گے، لیکن یہ میں نے اچھا لفظ ادبی لفظ استعمال کیا کہ اپنا تھوکا ہوا بھی تم چاٹو گے، ایک گھنٹے معافی مانگو گے، تعزیت کے لیے جاتے یہ کہتے نہیں معاف کرتے، سوشل میڈیا پہ مل کے بولو بڑے اور دیکھ کر رہے ہیں موبائل پہ، تو وہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زخمیوں کا اور کوئی شہید کی گھٹی کا نہیں ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت سے سانحہ ہوا اس وقت سے علماء کرام مسلسل بہنا، کوئی زخمی ایسا نہیں ہے جس کے پاس علماء نہیں ہے، میں خود یہاں اسپتال سے میں گھر بھی گیا تھا، سب کو بتانے کی بات نہیں، میں کوئی پڑھائی نہیں کر رہا ہوں، یاد
میں ان کا جواب دے رہا ہوں بدبختوں کا جو سوشل میڈیا پہ موبائل آتے نا وائس نوٹ چلاتے ہیں. میں اسپتال سے اپنے اسپتال سے نکل کے گھر نہیں گیا ہوں, اسپتال گیا. جو اپنے زخمی ہیں ان تینوں کو میں نے ہاسپٹل, ایک دوسری ہاسپٹل میں تھا جس میں ایڈمٹ تھا, فاطمہ میں 2 جناح میں تھے, یہ تین ہی ایڈمٹ ہے, چوتھا کون ہے؟ ان تینوں کے پاس ہوئی, ان کے گھر والوں سے کہا کہ ان کے گھر والوں گھر ایک وقت 40 جگہ نہیں جا سکتا, وہ تو مولا کا کام ہے. بس ہمارا تھوڑی ہم معصوم ایک کے گھر سب جگہ گئے, شہید کے گھر تک ہی گئے, اور ابھی میں نے سوئے میں نے شرکت کی, پھر جا کر تیار. لیکن یہ شیطان ان سیاسی پارٹیوں کے آگے کا, اچھا کوئی نام پتا نہیں, بس 22 منٹ, وہ بھائی بڑا مصیبت ہو گئی, میں بھی اسپتال سے آ رہا ہوں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے رو رہے ہیں. اسیروں کے ساری میٹنگ ابھی ہوئی ہے, سلجھا دوران پورے خاندان کی پورا پینل دیا ہے, وہ پینل 1 درجن وکیل ہے, آج بھی کھڑے کل بھی کھڑے. ہم ایسے چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو؟ ہے کراچی بار کا صدر وہ کر رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں سے بتائیں کہ اگر کوئی ایسی بات کرتے تو بیٹا ہمیں نہیں فارغ کر کے فلانے, کیوں تمہیں خود نہیں پتا؟ جب آپ سے وعدہ ہے, ہمیشہ کا وعدہ ہے, چھوڑ سکتے ہیں اپنے لوگوں کو؟ نہیں چھوڑو. ہمارے پاس بہت روپے, ہمارے قیدی رہنے کا ہم سارے گرفتار ہو جائیں گے. ہمیں کیا ہمارا عالم ان کے ساتھ نہیں ہے گرفتار؟ یا تو یہ کہو کہ نہیں سارے بچے تو ہو گئے, مولوی نہیں پکڑا گیا. اتنا موثق عالم دین ہے, مجاہد عالم دین ہے, حجت الاسلام مولانا اصغر علی شہیدی صاحب, وہ بھی تو اندر ہے جیل میں, وہ بھی تو سمجھتا ہے. تو کہاں عالم آپ کے ساتھ نہیں ہے بیچارہ؟ سڑک پہ مارے بھی تو کھا رہا ہے آپ کے ساتھ, جیل بھی تو آپ کے ساتھ جا رہا ہے. لہٰذا آپ سب بیٹا آپ پر واجب ہے ہمارا ساتھ دو. ہم سوشل میڈیا پر باتیں نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, ان کی بدتمیزی کی باتوں کے جواب نہیں دے سکتے. کوئی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈی مورلائز, بدگمان ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بدگمانی بھی, ایک دوسرے سے بس اچھا زخمیوں کو نہیں پوچھا, اچھا قیدیوں کو نہیں پوچھا, اچھا شہید نظر کوئی نہیں گیا, کیسے پتہ نہیں گیا؟ میں نے کہا کہ میں اسپتال سے نکلا ہوں تو اپنے گھر نہیں گیا ہوں, گواہ ہے سب بیٹھے میرے ساتھ. پہلے میں شہید کے گھر گیا ہوں, کیا میرا بیٹا ہے, اور اس کو آپ دوسروں کی باتیں چھوڑو, میں سلام کرتا ہوں اس کے باپ کو, اس کے عزم کو, اس کے حوصلے کو. میں جب گھر گیا تو پہچانا, مجھے سینے سے لپٹ کے کہا کہ صاحب میں نے تو آپ کے ساتھ کوڑے بھی کھائے 40 سال پہلے جوانی. یعنی اس مجاہد باپ کا بیٹا ہے جو 82 کے ہنگاموں میں میرے ساتھ تصویر ہوتا, اس میں بھی نوجوان, اس پر بھی ہم جیل میں ساتھ تھے, اس کا باپ میرے ساتھ, اس نے کوڑے کھائے تھے, میں نے بھی کوڑے کھائے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھو ایسے بہادر باپ کا بیٹا ہے جس کا باپ ہمیشہ سے قومی تحریکوں میں, قومی تنظیموں میں. ایک مولانا صاحب ہے, ان مولانا کا کیا نام ہے صاحب, وہ جو کہتے ہیں جعفر تیار, ان کا بیٹا جب گولی لگی ہے, مجھے نام ذہن سے نکل گیا, بلتستان کے مولانا ہے, عالم ہے, اس کا بیٹا رکھنے گولی لگی تو بکواس کر رہے مولانا نے چھوڑ دیا کرتے. اس عالم نے ہمیں دس دیا, ہمیں حدیث سنائی. وہ اتنے دلیر لوگ ہیں کہ بدبخت بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ لگے. میرے بچوں آپ کو جواب دے رہا ہوں, سوشل میڈیا کو وہاں سنبھالنا ہوگا, کیونکہ یہ بڑے بے غیرت ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد جو بھی بنا ہے نا اس کو توڑے. ہم کب الگ ہیں, ہم ہمیشہ ساتھ ہیں, ہم ہمیشہ ساتھ ہیں. کب آپ کے علماء نے آپ کو چھوڑا, بتا دیجیے مجھے, بتا دیجیے. اگر علماء نے ساتھ چھوڑا ہوتا تو آپ کے اس ذہن میں اس عالم کی قبر نہ ہوتی, کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہوگا. بھری ہوئی غازی حسین علماء, شہید علماء کی قبروں سے جاؤ, شروع ہو جاؤ مولانا حسین سے, تقی ہادی سے, سارے علماء تک. پورے ملک میں, پورے پاکستان میں علماء فرنٹ لائن پہ آپ کے ساتھ رہے. ہاں اگر ایک دو گالی بھیڑے تو ہم کیا کریں, وہاں جگہ ہوتی ہے نہیں ہوتی, کون سا شعبہ ہے سمجھنا نہیں. لیکن وہ مجاہد لوگ ہیں جو جانتے ہیں. میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, بیٹا میری بیٹیاں, میری بہنیں جو بیٹھی ہیں, آپ لوگوں نے جو کام کیا, میں صرف اتنا جانتا ہوں, میرا یقین ہے کہ جناب معصوم کونین کی بارگاہ سے اس کا آپ کو اجر ملے گا. ان سب میرے بچوں کو, میرے بیٹوں کو صلی اللہ محمد دعا کرتا ہوں. پروردگار عالم آپ کے گھروں میں
اپنی نعمتیں برکتیں رحمتیں میں نے آپ کو بہت زیادہ وقت لے لیا، میں اتنا وقت نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن بہرحال دعا کرتے ہیں ماں باپ حق محمد والے محمد ہمارے بچوں کی جوانوں کی اس قربانی کو قبول فرما، ہمارا شہید مظلومیت کی حمایت کی راہ میں شہید ہوا، اسے شہدائے کربلا کے ساتھ مقام عطا فرما۔ بار الہ ہماری ماں نے بہنوں نے جو مشقت اٹھائی، جو زحمتیں اٹھائی، بار الہ اس کے بدلے میں ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو مائیں پہلے لے کر آتی تھی، معبود ان بچوں کے نصیب اچھے کر، بچیوں کے نصیب اچھے کر۔ اب ہم دعا کرنے کا حق رکھتے ہیں، معبود ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر دیا، ہمیں توفیق دے دے اپنے نام کی نصرت دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، جو مومنین آزاد ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ کیا، ہمارے جو اسیر ہیں لاپتہ بار الہ بحق اسکنان کربلا جلد از جلد خیر سے ان کو رہائی عطا فرما۔ معبود جو مریض ہیں اور زخمی ہیں بحق بیماری کربلا جلد از جلد انہیں صحت کاملہ عاجلہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری سے ضرور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہی میں شامل ہیں۔ آپ سے درخواست کریں گے شہید مظلوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ترابی علی اللہ مقام سمیت جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، خاص طور پہ شہداء پارا چنار، کل جو ہمارا بیٹا ایک شہید ہوا پرسوں، ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔